أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے سے پہلی نشست میں ذکر کی مجلس کی جو اہمیت تھی، ذکر کی مجلس کی جو فضیلت تھی، اس کو ہم نے کچھ بیان کیا. اب پھر ہم اس نشست میں بھی ذکر کے اور مزید کچھ فضائل، اس کے کچھ اہمیت کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے ذکر کی جو چوتھی فضیلت ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مجلس ذکر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ذکر کی مجلس قیامت کے دن بندے کو، انسان کو حسرت، افسوس، ندامت سے نجات دے گا. ان کو کیا قیامت کے دن پچھتاوا نہیں ہوگا، برخلاف لغو اور لہو مجالس کے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، جس مجلس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، جس مجلس میں بیکار کی باتیں ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں ہوتی، وہ مجلس کیا ہے؟ حسرت والی مجلس ہے، برباد ہے، بیکار ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھیوں کو، اس مجلس میں شریک ہونے والوں کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس سلسلے میں آپ کو ہم ایک حدیث بتانا چاہتے ہیں جو بہت ہی عظیم حدیث ہے اور بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، بہت ہی اہمیت والی حدیث ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة. جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس مجلس میں اس کا شریک ہونا اس کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان ہے، دمبریدہ ہے اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے. وَمَنِ اسْتَجَعَ مُسْتَجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تِرَةٌ. اور جس جگہ پر وہ لیٹتا ہے، ایسی جگہ لیٹتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، تو گویا کہ وہاں پر ان کا لیٹنا باعث حسرت ہے، باعث ندامت ہے ان کے لیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے. ایسی جگہ پر نہ بیٹھے، ایسی جگہ پر نہ لیٹے جہاں اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو مجلس ہے، جو علم کی مجلس ہے، جو ذکر کی مجلس ہے، ہم اس مجلس میں شریک ہوں. آئیے اب ہم آپ کو پانچواں فائدہ، پانچویں فضیلت بتاتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی مجلس شرف والی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی نسبت کسی شرف والے آدمی کی طرف ہو. تو اس مجلس کی نسبت جہاں اللہ کی یاد کی جاتی، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
تو گویا کہ اس مجلس کی نسبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر. تو جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کتنی بڑی عظیم ہستی ہے, اللہ کتنا بڑا ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے جب کوئی چیز کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس چیز کی نسبت کی وجہ سے, اس چیز کی طرف نسبت کی وجہ سے اس چیز کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے, اس کی رتبہ بلند ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یا آپ سنے ہوں گے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے ان لوگوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. حدیث ہے, صحیح مسلم کی ہے, جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کسی حلقہ کے پاس سے گزرے یا وہاں پر تشریف لائے, تو انہوں نے سوال کیا, ما اجلسکم, تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو, کس چیز نے تمہیں یہاں پر بیٹھایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, جلسنا نذکر اللہ تعالی, ہم تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک, تو انہوں نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی قسم تم صرف یہاں اسی لیے بیٹھے ہو اللہ کو یاد کرنے کے لیے؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک, اللہ کی قسم ہمیں اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا, اللہ کے ذکر کے سوا کسی چیز نے یہاں نہیں بیٹھایا ہے, یعنی ہم یہاں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم, میں تمہیں قسم دلا کر یہ تہمت نہیں لگاتا ہوں تم پر. وما كان احد بمنزلة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی, تم میں سے سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سے کہیں زیادہ مرتبہ والے ہوں گے, رتبہ والے ہوں گے, ہم سے کم نہیں ہیں. اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں بھی سن چکے ہو. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے پاس نکلے اس حال میں کہ وہ ذکر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, ما اجلسکم, تمہیں کس چیز نے یہاں پر بیٹھایا؟ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہم ان کی تحمید, ہم ان کی بڑائی تعریف کرتے ہیں, ہم ان کی حمد بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا اور ان کا بڑا بہت زیادہ بہت ہم پر احسان ہے. قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک, تمہیں اسی چیز نے بٹھایا؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک, ہمیں تو صرف اسی چیز نے اللہ کی یاد نے یہاں پر بٹھایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا, اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم, ہم تم کو تہمت دے کر قسم نہیں دلاتے ہیں, تم پر ہم تہمت نہیں لگاتے ہیں. ولکنہ اتانی جبریل, ہمارا محل استشہاد یہاں پر ہے, آپ یہاں خوشخبری سنیے. ولکنہ اتانی جبریل, کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فأخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ, اس مجلس کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا, خبر دیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فخر کرتا ہے. تم لوگ جو یہاں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہو, تمہاری نیت میں, تمہارے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کی وجہ سے, اور تم یہاں پر صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں, جو مجھے پکارتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ پانچواں فائدہ تھا, یہ پانچویں فضیلت تھی ذکر کے سلسلے میں, ذکر کی مجلس کے سلسلے میں. اور بھی بہت ساری فضائل ہیں
بہت ساری فضیلتیں ہیں. آئیے اور ایک فائدہ، ایک فضیلت ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں. جس مجلس میں، جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان اور رحمت، خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو اس معنی کی ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. ابو مسلم الاغر جو ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ دونوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. کوئی قوم، کوئی جماعت، یہاں جماعت قوم چاہے دو یا دو سے زائد کیوں نہ ہو، دو ہی کیوں نہ ہو، قوم، جماعت، یہ دو یا دو سے زائد پر اطلاق ہوتا ہے. کوئی آدمی، کوئی جماعت وہاں پر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. الا حفتهم الملائکہ، مگر فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ اکبر. وغشیتهم الرحمہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رحمت کا سایہ ان پر فگن ہوتا ہے، سایہ فگن ہوتا ہے، رحمت کا سایہ ان پر طاری ہو جاتا ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو یاد، ان کے سامنے ان کو یاد کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں. یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے اس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ فخر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو مجھے پکارتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے مجلس کی شکل میں ہو، چاہے اکیلے ہو، گھر پر ہو، کسی مجلس میں ہو، کہیں بھی ہو، ہماری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے تر ہو، ہماری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے بھیگی ہوئی ہو، ہمیشہ ہماری زبان پہ اللہ کی یاد ہو. اب ہم آپ کو پھر 7واں فائدہ بتاتے ہیں. ذکر اللہ، جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. ہم نے بہت کچھ بتایا، اور پھر یہ آخری فائدہ ہے تقریباً. اس میں بتاتے ہیں کہ جس مجلس میں، یا اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی زبان محفوظ رہتی ہے. اللہ اکبر. انسان کی زبان محفوظ رہتی ہے، اور وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کی چغل خوری نہیں کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان نہیں کرتا ہے، وہ اپنی زبان پہ جھوٹ باتیں نہیں لاتا ہے، اور فحش اور بیکار اور باطل کی باتیں اس کی زبان پہ نہیں آتی ہے. تو ذکر کی مجلس کا فائدہ، ذکر کی مجلس کی فضیلت، اہمیت، اس کی عظمت، اس کا رتبہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جہاں آپ اللہ کو یاد کریں گے وہاں قطعاً ہرگز اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو فحش باتیں ہیں، جو دوسری بیکار باتیں ہیں، جو لا یعنی باتیں ہیں، جو غیبت ہیں، جہاں چغل خوری کی جاتی ہے، اس چیزوں سے، برائیوں سے گویا کہ آپ کی زبان، ذکر کرنے والوں کی زبان محفوظ رہتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا، ایک آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر شرائع اسلام کی شریعت بہت زیادہ ہو گئی ہیں،
آپ کچھ ایسی مختصر جامع چیز بتائیے مجھے جو میں اپنی زندگی میں اس کو پکڑے رہوں، اس پر عمل پیرا رہوں، اس پر عمل کرتا رہوں، اس کو میں نہ چھوڑوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج کو سمجھ گئے اور پھر ان کو بتایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، برابر ہمیشہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اور اس سے پہلے بھی تمہیں بتایا، اس سے پہلے بھی ہم یہ بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ، اور یہ رمضان المبارک ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، خاص کر ہم اس مہینے میں کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ جس مجلس میں جہاں پر ابھی اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے لیکن آپ گھر پر رہیں، گھر پر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کسی جگہ بیٹھ کر گھر کے اندر ہی آپ اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ ہماری جو ذکر کی مجلس کی فضیلت ہے، یہ آخری نشست ہے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل اور سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی نشست میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو ذکر کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔